السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر۔ بدھ کے روز شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے علاقہ کلاروس میں ایک فوجی اہلکار اپنی بندوق کے اچانک چل جانے کے باعث جام بحق ہو گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ فوجی اہلکار کی سروس رائفل اچانک چلنے سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زخمی اہلکار کو فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ جموں کے ضلع رجوری کے بدحال علاقے میں پراسرار بیماری کے 3 مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جنہیں بہتر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ منگل کے روز 25 سالہ نوجوان اعجاز احمد میں اس پراسرار بیماری کے کچھ علامات ظاہر ہوئے، جس کے بعد انہیں پہلے GMC جموں لے جایا گیا، جہاں سے انہیں PGI چندی گڑھ منتقل کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج جموں و کشمیر کے مختلف مقامات پر 31 جنوری تک ہلکی بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا کہ آج موسم عام طور پر آبر آلود رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 جنوری کو کچھ علاقوں میں بہتر ہلکی بارش یا برفباری ہو سکتی ہے، جبکہ 24 سے 28 جنوری کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ منگل کے روز وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے وارگام گاؤں میں کرکٹ کھیل کے دوران نامعلوم لڑکوں نے ایک شخص کو بلے سے زخمی کر دیا۔ زخمی شخص کی شناخت عبدالغنی ساکن دریگام خان صاحب کے طور پر ہوئی ہے، جسے پہلے ڈسٹرکٹ ہسپتال بڈگام منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے اسے مزید علاج کے لیے سکمز بیمنا سری نگر ریفر کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر اور نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ ہندوستان کو خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے، اور ہندو خطرے میں ہے کہ پروپیگنڈا پر شدید تنقید کی۔ پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا، آج بھی ملک ہم سے قربانیاں کا تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی آزادی کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم ہندوستان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ہندوستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ ملک کے اندر سے خطرہ ہے۔ بدھ کی صبح جموں و کشمیر کے ضلع سامبا میں ایک گاؤشالہ میں آگ لگنے کے نتیجے میں 100 سے زائد بھیڑیں ہلاک ہو گئی۔ حکام نے اطلاع دی، یہ آگ صبح تقریباً 3:30 وجے پور تحصیل کے علاقہ رک بروٹیا میں جمال الدین کے بیٹے شاپیان کی گاؤشالہ میں لگی۔ حکام کے مطابق 4 فائر ٹینڈرز کو فوری طور پر جائے واقعہ پر بھیجا گیا اور آگ پر جلد قابو پا لیا گیا۔ جنتا دل یونائیٹڈ JDU، جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کا حصہ ہے، نے بدھ کے روز منی پور میں BJP کی قیادت والی حکومت سے اپنی حمایت باضابطہ طور پر واپس لے لی ہے۔ منی پور میں JDU کے چیف کشن بیرون سنگھ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا، فروری-مارچ 2022 میں منی پور کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے دوران جنتا دل یونائیٹڈ کے 6 امیدوار کامیاب ہوئے۔ چند ماہ بعد جنتا دل یونائیٹڈ کے 5 MLAs BJP میں شامل ہو گئے۔ ان 5 MLAs کے خلاف آئین ہند کے 10ویں شیڈول کے تحت اسپیکر کے ٹریبیونل میں کارروائی زیر سماعت ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی تمام بڑی خبریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔